آپ سب کو شام کا سلام پہنچے۔ چڑھتے سورج کو گالیاں دینا ہے یہی مشغلہ اندھیروں کا، اور شب پرستوں کے روٹھ جانے سے کام رکتا نہیں سویروں کا۔ واز جیزس ریئلی کروسیفائڈ، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جس کے بارے ابھی ہمارے بھائی مولانا عبد الوحید صاحب جو تھے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یسوع مسیح جو تھے وہ مصلوب نہیں ہوئے، اور یہ مسیحیوں کا جو یہ ماننا ہے وہ سراسر غلط ہے، اور بھی بہت سی باتیں۔ لیکن رائٹ ناؤ میں اپنی کیس پریزنٹیشن کروں گا اور ان کی باتوں کو میں ریفیوٹ نہیں کروں گا۔ فی الحال جو مسیحی جس طریقے سے مانتے ہیں میں اس کی طرف بات کروں گا۔ یسوع مسیح مصلوب ہوئے یا کہ نہیں ہوئے، یہ معاملہ اس سے پہلے کہ ہم اسے مذہب میں چیک کریں، مذہبی کتابوں میں چیک کریں، یہ معاملہ دراصل تاریخ کا معاملہ ہے کہ کیا ایسا ہوا، کیا کبھی ایسا ہوا کہ مسیح مصلوب ہوئے۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ نیو یارک کہاں ہے تو ضروری ہے کہ آپ جغرافیے کی کتاب میں سے ڈھونڈیں، اور اسی طرح اگر آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ انسان کا دل کہاں ہوتا ہے تو وہ بایولوجی کی کتاب میں آپ کو ملے گا، اور اگر کسی تاریخی واقعے کو آپ نے جانچنا ہے کہ کیا کبھی تاریخ انسانی میں ایسا ہوا ہے یا نہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں تاریخ کی مدد لینی چاہیے۔ لہٰذا آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تاریخ اس بارے میں کچھ بات کرتی ہے کہ یسوع المسیح صلیبی موت مرے۔ تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو شہادت ہے لی جائے جنہوں نے مسیح کو صلیب چڑھانے کے لیے رومی حکومت پر زور ڈالا، اور وہ تھے یہودی۔ اور یہودیوں کی جو ہیلپنگ بک ہے جسے آپ ان کی حدیث کی کتاب کہہ سکتے ہیں تو وہ تالمود ہے۔ تو تالمود کے صفحہ نمبر 43 پہ یہ لکھا ہے کہ یسوع کو فسح کے دن قبل صلیب پر کھینچ دیا گیا تھا، اور 40 دن تک یسوع کو اس بات پر متبنہ کیا گیا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ جادوگر تھا اور اسرائیل کو گمراہ کرتا تھا اور دھوکہ دیتا رہا تھا۔ اس بات کی پیشکش کی گئی تھی کہ اگر کوئی اس کی طرف سے دفاع کے لیے آئے تو آ سکتا ہے، اور جب کوئی بھی نہ آیا تو یسوع کو فسح کی شام مصلوب کر دیا گیا۔ اور کسی کی کیا مجال تھی جو اس کی طرف سے صفائی کرتا اور دفاع کرتا؟ کیا وہ فسادی نہیں تھا؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو تالمود میں آئے ہیں کہ یہودی آج تک اس بات پر قائم ہے کہ ہاں ہم نے یسوع المسیح کو صلیبی موت چڑھانے میں اپنا زور لگایا تھا۔ اور پھر اگر آپ ایک بت پرست مورخ جو کہ لاطینی مورخ ہے اس کی بھی بات دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ٹیسائٹس کی بات کروں گا، جس نے 55 عیسوی میں یہ لکھا، اور انہوں نے اپنی کتاب دا اینل میں لکھا کہ وہ فتنہ جس نے فلسطین میں سر اٹھایا تھا وہ یہاں بھی سر اٹھا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کا سر کچل دے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بھر کا گند دریائے سائٹس کے ذریعے بہتا ہوا روم میں آ کر گرتا ہے۔ پینتوس پلاطوس کے زمانے میں ایک شخص بنام کرسٹوس کو مصلوب کیا گیا، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ فتنہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، مگر اس فتنے نے پھر سر اٹھایا ہے۔ اب دیکھیں جو ٹیسائٹس ہے وہ بھی علاقے کا نام بتا رہا ہے، بادشاہ کا نام بتا رہا ہے کہ کس وقت یہ ہوا ہے، اور یہ ایک بت پرست مورخ تھا۔ اور اسی طرح اگر آپ ایک رومی مورخ جس حکومت نے یہ کام کیا اس کی بھی کتاب کو چیک کرتے جائیں تو میں چاہوں گا کہ مارک ارکنیوس نے بہت اچھا کیا۔ یہ سانٹیونیس رومی مورخ ہے جس نے 100 عیسوی میں اس کو کتاب کو لکھا، اور وہ کہتا ہے کہ مارک ارکنیس نے بہت اچھا کیا جو اس فتنے کو دبا دیا، اور عیسوس کرسٹس یعنی عیسیٰ یعنی کہ یسوع مسیح نے یہ فتنہ شروع کیا تھا جو اب یہاں بھی پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھیے فلسطین کی، اب ہم اس سے ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طور سے یہ تواریخ میں ان باتوں کو درج کیا گیا ہے اور تواریخ میں ان حوالوں کو لکھا گیا ہے۔ اور پھر یہودی مورخ جو کہ بہت مشہور مورخ ہے جوزفس، وہ ایک بہت بڑا تاریخ دان تھا، رومی حکومت میں اسے ایک اچھی جگہ ملی تھی، اور اس نے اپنی کتاب جیوش وار اور پھر اپنی کتاب اینٹیکس آف دا جیوز
میں بھی اس بات کا ذکر کیا، اور اس نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ مسیح ایک اچھے انسان تھے، لیکن افسوس کہ رومیوں نے اس مقدس ہستی کو سٹیج سے ہٹا کر صلیب پر چڑھا دیا، اور جوزفس نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں تاریخ میں اس بات کا کافی جو ہے وہ ملتا ہے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا اور کس طرح سے یہ معاملہ جو تھا تاریخ کا حصہ بنا۔ لیکن چونکہ ہمیں ان کی بھی گواہی لینی چاہیے جو اس بات کو مانتے ہیں، یعنی کہ مسیحی۔ لہٰذا مسیحی جو کہ ہم مصر تھے، جو یہ مانتے تھے کہ ہاں یسوع مسیح صلیب پر چڑھا ہے، حالانکہ یہ ان کے لیے شرم کی بات ہو سکتی تھی کہ دوسرے تو کہہ رہے ہوں کہ ان کا جو لیڈر تھا، ان کا جو رہنما تھا اور جو مسیح تھا جس کے نام سے یہ کہلاتے ہیں، اسے یہودیوں نے مار دیا، اور وہ انکار کرتے اور وہ کہتے نہیں مرا ہے، نہیں مرا ہے۔ لیکن آپ نے ایسا کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مسیحیوں نے یہ کہا ہو، بلکہ مسیحی متواتر 2000 سال سے اس بات کو مانتے چلے آ رہے ہیں کہ مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ لیکن ہم پھر بھی اپنے دوست کی تسلی کے لیے آپ کو ضرور کچھ پیشین گوئیوں میں سے گزارنا چاہیں گے کہ آپ جان سکیں کہ یسوع نے نہ صرف انجیل مقدسہ میں اپنی موت کی پیشن گوئی کی، بلکہ ہزاروں سال پہلے نبیوں نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ ممسوح، وہ یسوع المسیح مسیحا جب آئے گا تو وہ موت گوارا کرے گا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ یسایہ 53 باب اس کی 8 سے 9 آیت دیکھیں تو یسایہ 53 باب اگر آپ پورا ہی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورا صلیبی واقعہ اس میں لکھ دیا گیا ہے، اور یہ مسیح سے 742 قبل مسیح میں یہ یسایہ نے یہ سب کچھ روح القدس کی ہدایت سے لکھا۔ یسایہ 53 باب میں لکھا ہے، کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، اور آگے لکھتا ہے اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طور سے یسوع مسیح کی قبر جو ہے وہ شریروں کے درمیان ٹھہرائی جا چکی ہے۔ آپ بہت سی ایسی باتیں سنیں گے کہ اس کی قبر وہاں ہے اور وہاں ہے، اور اس کی قبر لکھا ہے کہ شریروں کے درمیان میں ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا۔ اور واقعہ ہی وہ جو تھا یوسف ارمیتیا کا جو دولت مند تھا، اس کی قبر میں اسے رکھا گیا۔ اور پھر 53 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ اس ممسوح کی جان اب گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی۔ اور یہ یسایہ 53:12 میں لکھا ہے، اس نے اپنی جان جو ہے وہ انڈھیل دی۔ اور پھر اگر آپ زبور 22 کو پڑھیں جو اس واقعے کی غمازی کرتا ہے جو اس وقت اس کھوپڑی کے مقام پر ہو رہا تھا جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے۔ زبور 22 جو تھا وہ 1010 سال قبل مسیح لکھا گیا، اور وہاں پہ لکھا ہے زبور 22 نے، تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور آگے چل کر لکھا ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، اور انہوں نے یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھونک دیے، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے یہ لکھ دیا گیا کہ اس ممسوح کے کپڑے آپس میں بانٹے جائیں گے۔ اور دانیل اور آج تک یہ جتنی پیشین گوئیاں ہیں آج تک کسی اور پر پوری نہیں ہو سکی۔ آج تک گو کہ بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر موعود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا وعدہ کیا گیا جو مسیح تھا وہ ہم ہیں ہوں، لیکن کسی پر یہ پیشین گوئیاں جو تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں۔ دانیل 9 اور اس کی 24 سے 27 اور دانیل کی کتاب 597 قبل مسیح میں لکھی گئی، لکھا ہے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرمانروا تک 7 مہینے اور 62 ہفتے ہوں گے، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا۔ اور یروشلم کی دوبارہ تعمیر جو ہے وہ 457 قبل مسیح میں ہوئی، اور مسیح کی صلیبی موت جو ہے وہ 33 عیسوی میں ہوئی۔ اور یہاں تک اگر آپ حساب لگائیں تو 70 ہفتوں کا حساب پورا ہو جاتا ہے جو دانیل کی پیشن گوئی کے مطابق ہمیں ملتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح کی پیشین گوئی کے بارے میں تو نبیوں نے کہا، اور اگر آج کوئی شخص
چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، یہ کہے کہ مسیح صلیبی موت پر نہیں مرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے مسیحیوں کو نیچا دکھایا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے مسیحیوں کو نیچا دکھایا اور انہیں ذلیل کر دیا ہے، بلکہ اس نے تمام انبیاء کرام کو جھٹلایا ہے، ان تمام انبیاء کرام کو جنہوں نے ہزاروں سال پہلے روح القدس کی ہدایت سے یہ باتیں جو تھیں وہ لکھ دی تھیں۔ اور پھر یسوع جو تھے وہ اپنی زندگی میں وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے کہ میں مروں گا۔ میرے بھائی ابھی کافی زور دے کر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ خود بائبل کا مطالعہ کریں، اور میرے دوست مسلمان بھائی جو ساتھ آئے ہیں ان کے لیے میرے پاس فری بائبلز ہیں کہ وہ لے کر جائیں اور خود پڑھیں کہ کیا ایسا کبھی مسیح نے کہا، یا میرے دوست صرف مناظرہ جیتنے کے لیے ایسی ایک ایک کر کے بات کر رہے تھے، ایک ہی دکھا دیں۔ لیکن میں کچھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کا شکوہ نہ رہے۔ مسیح نے متی 16 باب 21 آیت میں کہا کہ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے، قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ آپ نے سنا، قتل کیا جائے اور پھر تیسرے دن جی اٹھے۔ مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا، اور متی 20:28 میں لکھا ہے، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے دے۔ مسیح نے یہ الفاظ کہے، اور مسیح نے اپنی موت کی طرف ایک عجیب طریقے سے بھی اشارہ کیا۔ لکھا ہے یوحنا 2 باب اس کی 19 آیت میں، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اور یسوع نے یہ اپنے جسم کے متعلق کہا تھا، اپنے متعلق کہا تھا کہ اگر تم مجھے مار دو، اگر تم مجھے جان لے لو تو میں تیسرے دن جی اٹھوں۔ یسوع کا اپنی زندگی اور موت پر اختیار تھا۔ یسوع مسیح کو کسی نے دعا کر کے زندہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا میں اپنی جان خود دیتا ہوں اور اسے لینے کا بھی مجھے اختیار ہے۔ یوحنا 10 باب اس کی 17 سے 18 لکھا میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لوں، اور کوئی مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، اور مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ اب جب ایک عورت نے عقیدت میں بیش قیمتی عطر یسوع کے سر پر ڈالا تو یسوع نے اس وقت بھی یہ الفاظ فرمائے، متی 26 باب اس کی 12 آیت، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا، اور اس نے میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر بدر میں ڈالا۔ یعنی کہ یسوع مسلسل اپنے شاگردوں کو یہ بتاتے رہے کہ میں مرنے کو ہوں اور میں دفن کیا جاؤں گا، یسوع نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں سیدھا آسمان پر جا رہا ہوں یا مجھے آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ضرور ہے کہ میں مروں۔ اور یسوع نے صاف صاف بھی کہا کہ یہ مجھے مصلوب کر دیں گے، اور یسوع نے یہ بھی کہا یوحنا 3 باب اس کی 14 آیت میں کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ یسوع نے کس طرح سے یہ بتایا کہ میں مرنے کو ہوں، میں مر جاؤں گا، دفن ہو جاؤں گا، اور پھر یسوع نے انتہا یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ یوحنا 12 اس کی 24 آیت میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو یسوع نے اپنے آپ کو گیہوں کے دانے سے بھی تشبیہ دی کہ جس طرح وہ دفن ہوتا ہے میں بھی دفن ہو جاؤں گا۔ اور عید فصح کے موقع پر شاگردوں سے کہا کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، متی 26:28۔ اور یہی نہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کو اپنی موت کے بارے میں سب علم تھا، اور یسوع کو ہر بات، وہ علم الغیب تھے، انہیں ہر بات پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ میں اپنی جان فدیے میں دینے آیا ہوں، متی 20:28، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، یوحنا 13:33، اور پھر 14:3، اور پھر 14:28، اور پھر 16:5، میں یروشلم میں مارا جاؤں گا۔ انہیں یہ بھی پتا تھا میں کس شہر میں جان دینے جا رہا ہوں، متی 20:18 سے 19، اور پھر متی 16:21، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ میرا ایک شاگرد یہودا اسکریوتی مجھے پکڑوائے گا۔ مرکز 14:18 میں انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا۔
पतरस मेरा 3 बार इनकार करेगा, मत्ती 26 और 34, मरकस 14:3, और शागिर्द मुझे छोड़कर भाग जाएंगे, मरकस 14:27 और 14:50। और जब वो गतसमनी बाग में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो यीशु मसीह ने कहा मेरा पकड़वाने वाला नजदीक पहुंच चुका है, मरकस 14, और मेरे पकड़ने जाने का वक्त आ गया, मत्ती 26, मैं रद्द किया जाऊंगा, लूका 9, यहूदी मुझे गैर अक़वाम के हवाले करेंगे। यीशु ने ये तक बताया हुआ था कि यहूदी मुझे खुद कत्ल नहीं करेंगे। अभी मेरे भाई जोर दे रहे थे भाई यहूदी तो इस तरह मारते हैं, यहूदी तो इस तरह सजा देते हैं। यहूदी खुद यीशु को कत्ल करने वाले नहीं थे, बल्कि वो रूमियों से ये काम करवाने वाले थे। लिहाजा रूमियों ने अपनी मर्जी से ये काम करना था। यहूदी मुझे गैर अक़वाम के हवाले कर देंगे, मत्ती 20:19, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मत्ती 20:19, और मुझे ठट्ठों में डाया जाएगा, मत्ती 20:19, मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, पहले बता चुका हूं, और मेरा खून जो है। अब मुझे आप बताएं कि जिस शख्स को अपनी मौत के वक्त का पता हो, तरीका कार का पता हो, मकाम का पता हो, कब कहां कैसे सब कुछ इल्म हो, उसे आप महज इंसान कहेंगे? आप उसे महज इंसान कहेंगे? कुरान शरीफ में लिखा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जानना इंसान के लिए मुहाल है, और उनमें से ये भी बातें हैं कि कोई ये नहीं जान सकता कि वो कहाँ पैदा होगा और कहाँ मरेगा, लेकिन मसीह ये सब कुछ भी जानते थे। और फिर जब वो जिंदा हो गए तो फिर भी उन्होंने अपने शागिर्दों को बताया कि भाई ये बातें किस तरह से हुई हैं, और उन्हें समझाया। जिंदा होने के बाद मसीह 2 आदमियों पर अमावस के यरूशलेम जाते हुए मसीह की सलीबी मौत के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे, तो वो बड़े शक में थे और तजब्जुब का शिकार थे कि ये सब कुछ क्या बातें हम सुन रहे हैं कि यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया, दफन कर दिया गया और फिर जिंदा हो गया है। तो मसीह उनके साथ आ गए और वहाँ पर उन्होंने अपना ज़हूर दिया, और लिखा है कि उन्होंने उनको तसल्ली दी, और लिखा है क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? और फिर यीशु ने उनसे कहा, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थीं वो उनको समझा दी। ये लूका 24:26 से 27 मैंने बयान किया है कि उन्होंने उन्हें वो सारी बातें समझाई जो मैंने अभी आपसे कुछ शेयर की हैं, कि किस तरह से नबियों ने हजारों साल पहले ये सब कुछ लिख दिया था, और यीशु बाद में भी अपने शागिर्दों पर इस जाहिर होकर, और फिर यीशु जिंदा होने के बाद जब एक कमरे में अपने शागिर्दों से मिले, लूका 24 में ही ये वाकया दर्ज है, तो वहां पर लिखा, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों में और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। और फिर आगे लिखा है कि उसने उनके ज़हन को खोला कि किताब मुकद्दस को समझें। लिहाजा यीशु ने अपने शागिर्दों को मुसलसल बताया कि ऐसा होने वाला है और इस तरह से होगा, और ये नबियों की पेशीन गोइयों के मुताबिक होगा, और सब पेशीन गोइयाँ जो यीशु मसीह के मुतल्लिक लिखी गई थीं वो सब की सब जो थीं वो पूरी हुई। लिहाजा हम देखते हैं कि आज आपको मसीहों की जो इब्तदाई मसीहों से लेकर आज तक मसीहों पर मसीह की सलीबी मौत और फतह का रंग जो है वो मुतवातर और मुसलसल गालिब है। आज 2000 साल तक से मसीही इसी बात को मान रहे हैं और इसका प्रचार कर रहे हैं, और उनकी रसूमात में ये नज़र आता है। और जब उन्होंने इतवार के दिन को इबादत का दिन ठहराया तो उसकी वजह ये थी कि इसे खुदावंद का दिन कहा गया, और यीशु मसीह इस दिन जिंदा हुए। तो इससे भी पता चलता है कि वो मर गया था और जी उठा है, लिहाजा हम इतवार को इबादत करते हैं। हमारी हर बात में नजर आता है कि वो मर गया था और जी उठा। और फिर आपको मसीहियों की कब्रों पर आज भी सलीबें नजर आएंगी, और पहली सदी से लेकर आज तक मसीहियों की कब्रों पर सलीबें नजर आएंगी जो इस बात का इकरार है कि मसीह सलीबी मौत मर गए और दफन हुए और जी उठे। और अगर आप पाकिस्तान के शहर टेक्सला की आसार कदीमा का जो इलाका है उसका मुआयना करें, उसका सैर करें, तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि यीशु अल मसीह के हवारी तूमा रसूल और वहाँ पर आए और वहाँ पर उन्होंने मनादी की, और उस वक्त के बादशाह ने उन्हें इजाज़त दी
کہ وہ یہاں پر منادی کریں، کیونکہ اس کے بھائی نے شفا پائی تھی ان کے وسیلہ سے، تو وہاں پر سے آثار قدیمہ کے محکمے کو صلیبیں ملی ہیں.